حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی، اور وہ صندوق دریا کے لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ آل فرعون کو اللہ کی طرف سے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے، تو اس لحاظ سے یہاں لام تعطل ہوگا۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے، بے شک فرعون اور ماہان، یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا اور درست کام کرنے والے نہ تھے، اس لیے تو وہ اس سزا اور حسرت و ندامت کے مستحق بنے۔ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن الولید کے سامنے رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ علامہ سعدی نے اسے نقل کیا ہے۔ ان کی تعریف مریم بن عمران کے قصے میں آئے گی، اور یہ بھی کہ وہ روز قیامت میں جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلال کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتے چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا، پوچھا یہ کون ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ اللہ نے فرمایا اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکروں پر کون سی مصیبت اور سزا نازل کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی فرعون کی بیٹی درینہ تھی۔ ان کے ہاں اس کی بیوی کا بالکل تذکرہ نہیں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والی بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور خیر خواہی سے اس کی پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور وہ جان لے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اللہ کے اس فرمان کے متعلق حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، ابو عبید الحسن فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر چیز سے اس کا دل فارغ ہو گیا اور یقیناً قریب تھی کہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، یعنی اس راز کو فاش کر دیتی، پوچھ لیتی۔ اگر ہم اسے صبر کی توفیق نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دو۔ اس کی بہن اس کو دور سے دیکھ رہی تھی اور اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ گویا وہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آگ کو دودھ پلانے کی ہر طرح جتن کیے،
ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا، اور وہ لوگ آپ کے معاملے میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ آپ کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ طائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو گھر لے کر آ گئی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔